حضرت صوبان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے دیکھو تو ان کا استقبال کرو، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ اس کو پچھلی حدیثوں کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں، اور خاص طور پہ حضرت مہدی سے متعلق جو تفصیلی روایات ہیں ان کو بھی ساتھ جوڑ کے دیکھیں، تو اس میں بات یہ بنتی ہے کہ حضرت مہدی کا جو ظہور ہوگا وہ مکے میں ہوگا، اور بلکہ وہ بہت طویل حدیث ہے، میں اس کا صرف متعلقہ حصہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ جو ام المومنین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف ہوگا، پھر اہل مدینہ سے ایک آدمی بھاگتا ہوا مکہ پہنچے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ بھائی اسے خطرہ ہوگا مجھے نہ بنا دے، تو وہ وہاں سے بھاگ کر مدینے آ جائے گا۔ اہل مکہ اس کے پاس آئیں گے اور اسے امامت کے لیے کھڑا کریں گے۔ وہ اس عمل کو ناپسند کرتا ہوگا، یعنی خود اس کی مرضی مہدی بننے کی نہیں ہوگی، یہ صورتحال ایسی بن جائے گی، اور وہ اس کے ساتھ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے، پھر شام والوں کی طرف سے اس کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا، یعنی پہلا لشکر حضرت مہدی کے خلاف جو آئے گا وہ شام سے آئے گا۔ یہ کچھ بہت سارے اس میں کچھ فل ان دی بلینکس بھی تو ہے، مطلب یہ جو اہل مکہ وہ کریں گے وہاں پر ان کے ہاتھ پر بیعت، کچھ اور روایات سے ہمیں یہ بھی تو پتہ لگا کہ دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ نکلے ہوں گے ان کی تلاش میں، پہلے سے وہ جو حالات ہوں گے ان کو دیکھتے ہوئے۔ وہ اب بھی لوگ جا رہے ہیں، یعنی بہت سے لوگ آج پر اس لیے جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سال ظہور ہو جائے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اور اس میں اور بھی آپ کئی نتیجے نکال سکتے ہیں۔ پھر شام والوں کی طرف سے اس کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدا مقام پر زمین میں دسا دیا جائے گا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، پس منظر معلوم ہو گیا، وہ مکے میں ظاہر ہو گئے۔ یہ جو بات ابھی ہم نے پڑھی تھی یہ کیا تھی؟ یہ بات یہ تھی کہ جی وہ جو لشکر آ رہا ہوگا خراسان سے، اس کو جب دیکھو اس کا استقبال کرو، کیونکہ اس میں خلیفہ مہدی ہوگا۔ اب اگر یہ بات کو اس طرح مانیں کہ جب یہ لشکر یہاں سے چلے گا تو خلیفہ مہدی اس کے بیچ میں ہوگا، تو وہ پہلی والی روایت کی جو ہے نا وہ رد ہو جائے گا۔ اس کو مانیں تو یہ والی گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو دونوں کو جوڑیں تو کیسے جڑے گا؟ تطبیق کریں تو تطبیق کیسے ہوگی؟ یہ لشکر یہاں سے چلا، ادھر ان کی وہاں پہ بیعت ہوئی، یہ ان کی مدد کے لیے گیا۔ اب جب یہ مجتمع ہو جائیں گے، یہ گویا اہل مدینہ سے کہا جا رہا ہے کہ جب مکے سے وہ والا لشکر اس طرف آ رہا ہوگا، وہ میں بتا رہا ہوں کہ کیوں آ رہا ہوگا، تو اس کا استقبال کرنا، کیونکہ اس میں مہدی ہو۔ ویسے وہ تو اس پر جو بظاہر غلبہ کیا ہوگا جی خراسانی لشکر ہے، لیکن اس کے اندر کون ہوگا؟ مہدی، یعنی کہ تو مصبیت کے شکار نہ ہو جانا اس وقت، کہ وہ اس میں وہ ہوں گے اور ان کا خیال کرنا۔